ریڈیو پاکستان سے اپنی آواز کا جادو جگانے والے معروف براڈ کاسٹر عظیم سرور انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ عظیم سرور کچھ دنوں سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ عظیم سرور نے 16 سال کی عمر میں بطور اناؤنسر ریڈیو پاکستان میں خدمات کا آغاز کیا۔ 44 سال کے کیریئر میں عظیم سرور نے پروڈیوسر، پروگرام مینیجر، ڈپٹی کنٹرولر، کمنٹیٹر کے فرائض انجام دیے۔ عظیم سرور نے ریڈیو پاکستان کے لیے صبح پاکستان، آواز خزانہ، رنگ ہی رنگ، جیدی کے سنگ، جیدی کے مہمان جیسے معروف پروگرام ترتیب دیے۔ عظیم سرور نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے کئی معروف ڈرامے بھی تحریر کیے۔ ان کے تحریر کردہ مشہور ڈراموں میں آواز کے سائے، خواب آزاد ہیں، برف اور ہونٹوں کے سراب شامل ہیں۔ عظیم سرور نے 1974 میں تاریخی اسلامک سمٹ کانفرنس میں کمنٹیٹر کے فرائض بھی انجام دیا۔ معروف براڈ کاسٹر عظیم سرور کو کراچی ایئرپورٹ قبرستان پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں عزیز و اقارب، محلے دار اور صحافیوں نے شرکت کی۔ عظیم سرور مختصر علالت کے بعد نیشنل اسپتال میں انتقال کر گئے۔ معروف براڈ کاسٹر اور ریڈیو پاکستان کے سابق ڈپٹی کنٹرولر عظیم سرور کو ایئرپورٹ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ عظیم سرور کی نماز جنازہ نور مسجد گلشن اقبال میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں عزیز و اقارب، محلے داروں، براڈ کاسٹنگ کمیونٹی اور صحافی برادری نے شرکت کی۔ معروف اسپورٹس جرنلسٹ عبد الماجد بھٹی نے کہا، عظیم سرور کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا پر نہیں ہو سکے گا۔ وائس اوور پہ کمانڈ تھا، اتنا اچھا اسکرپٹ لکھتے تھے، اتنی اچھی ایڈیٹنگ کرتے تھے، اور میرے خیال میں ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ان سے سیکھا، اور جو لوگ محروم رہ گئے، اور آج میرا خیال ایک ہسٹری جو ہے وہ ختم ہوگی پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں۔ شاید نہ پہلے عظیم سرور آئے تھے اور نہ آج کے بعد آ سکیں گے، تو جتنے بڑے وہ انسان تھے میرا خیال میں وہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل نہیں ہے۔ اسپورٹس جرنلسٹ احسان قریشی نے کہا، عظیم سرور نے دنیا کے ساتھ دین کے لیے بھی کام کیا۔ جو عظیم سرور کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ریڈیو پاکستان کی تاریخ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے بننے کے بعد 1947 تک اور آج تک جو ان کی خدمات ہیں ان کو ہمیشہ یاد کر جائے، چاہے وہ اسپورٹس کے پروگرام ہو، چاہے وہ سوشل پروگرام ہو، چاہے وہ دین کے پروگرام ہو، جو انہوں نے کارنامے انجام دیے۔ عظیم سرور کم عمری سے ہی ریڈیو پاکستان سے جڑ گئے تھے۔ 4 دہائیوں پر محیط اپنے کیریئر میں انہوں نے کئی شہرائے آفاق پروگرامز میں کام کیا۔ صبح پاکستان، آواز خزانہ، جیدی کے مہمان ان کے مشہور شو تھے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج جو پروگرام ہے نہ اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نہ لائک کریں، لیکن اسے ضرور دیکھیں۔ یہ پروگرام ہے جناب ہمارے ایک محسن عظیم، ملک کے بڑے محسن عظیم جناب عظیم سرور کا پروگرام ہے۔ ان کا کل انتقال ہوا تھا، آج ان کا بریل ہو گیا ہے یہاں کراچی میں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ شاید نہ جانتے ہو کہ عظیم سرور کیا تھے۔ عظیم سرور پاکستان کے ایک عظیم براڈ کاسٹر تھے، رائٹر تھے، کالمسٹ تھے، جنہوں نے ریڈیو پاکستان میں جو پروگرام پروڈیوس کیے وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ جو ریڈیو کو آج سے 20 سے 25 سال پہلے جانتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہے کہ عظیم سرور نے کیا کارنامے انجام دیے، چاہے وہ پہلی سربراہی کانفرنس ہو۔ 16 سال کی عمر میں وہ کوئٹہ، ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کا اظہار کیا۔ انہوں نے جناب سربراہی کانفرنس کور کی، انہوں نے جناب حج کور کیے، اور سب سے ان کا جو بڑا کنٹریبیوشن تھا دین کے لیے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں گے،
آپ گوگل میں جائیں، عظیم سرور کا ترجمہ آپ کو مولانا ابوالعلا مودودی کا ہو، چاہے حدیثیں ہوں، چاہے وہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی حدیثیں ہوں یا قرآن کا ترجمہ ہوگا، وہ آپ کو سنائی دے گا. اور ان کی سحر انگیز آواز، انہوں نے جناب ایک آل راؤنڈ براڈ کاسٹر تھے. انہوں نے لوگوں تک دین بھی پہنچایا، انہوں نے لوگ تک دنیا بھی پہنچائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جناب پاکستان کا اسپورٹس بھی، جو عالمی اسپورٹس آنڈ ان کا ایک بڑا تاریخی پروگرام تھا، جو مجھے آج بھی یاد ہے. میں آج جو کچھ بھی ہوں، اپنے ماں باپ کے بعد، اپنے بہن بھائیوں کے بعد، جو انہوں نے رول پلے کیا ہماری زندگیوں میں، اور آج پاکستان کے جو بڑے بڑے اسپورٹ جرنلسٹ کراچی میں گھومتے ہیں، یہ جناب اسی پروگرام کا حصہ تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عظیم سرور نے پاکستان براڈ کاسٹنگ میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں. اور اس کو بہت ہو سکتا ہے یہ نئی نسل تو اس کو جانتی نہ ہو، چاہے وہ کمنٹری ہو، چاہے وہ حج کی کوریج ہو، سربراہی کانفرنس ہو، ایز اے انٹرویور ہو، چاہے ایز اے براڈ کاسٹر ہو، ایز اے پریزنٹر ہو، وہ ایک آل راؤنڈ جرنلسٹ تھے. میں نے ایسا ریڈیو پاکستان کی تاریخ میں اتنا عظیم الشان براڈ کاسٹر نہیں دیکھا، جو کہ اپنے کام میں کمانڈ رکھتا تھا، چاہے وہ لکھنا ہو، چاہے وہ پروڈیوس کرنا ہو، چاہے وہ بولنا ہو. اور اس کے علاوہ انہوں نے پوری دنیا میں جا کے جناب، چاہے وہ کھیلوں کی ٹیموں کے ساتھ بھی گئے، وہ سربراہ مملکت کے ساتھ بھی جائے، چاہے نواب شریف ہو، چاہے ضیاء الحق ہو، ان کے ساتھ انہوں نے سفر کیا، جا کے کوریج کی انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لیے. تو ان کے کارنامے جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن ایک بات ہے کہ ہم بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں. آج جو بھی ہیں انہوں نے ہمیں بنایا، اور نہ صرف ہمیں بنایا. آج ہم آپ کو، ہمارے بہت سے جرنلسٹ دوستوں سے ہم نے درخواست کی تھی کہ وہ اپنے تاثرات ضرور بھیجیں، جس میں جناب عبد الماجد بھٹی بھی ہیں، جس میں شاہد اختر ہاشمی بھی ہیں، جس میں مرزا اقبال بیگ بھی ہیں، اور سید خالد محمود بھی ہمارے دوست ہیں. یحییٰ حسینی کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ وہ اپنے تاثرات بھیجیں، اور جو کارنامے تھے عظیم سرور کے لیے، جس طرح انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اور ہمارے ایک اور دوست ہیں جو عظیم سرور کے تھرو ہمارے دوست ہیں، فرخ رحمان، وہ لیڈز میں ہوتے ہیں. وہ ریڈیو پاکستان لاہور سے صوبے پاکستان میں حصہ لیتے تھے. اور آپ کو ہم اور جو ایسی باتیں ہیں جو آج تک منظر عام پہ نہیں آئیں، وہ عظیم سرور کی ہم آپ کو بتائیں گے. اور بڑی ایسی باتیں، ایک ہماگیر شخصیت، ایسی شخصیت کہ جس کو سمجھ لیں کہ ایک جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا. اور ان کے ساتھ جو ہم نے وقت گزارا، ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے بڑے ٹی وی کے آرٹسٹ جو آج میرا خیال ہے اب منظر سے وہ غائب ہو چکے ہیں، کئی تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. وہ ان کے کمرے میں بیٹھا کرتے، وہ ڈرامہ بھی پروڈیوس کرتے تھے، وہ جناب ڈاکومنٹری بھی پروڈیوس کرتے تھے. آج بھی ریڈیو پاکستان کا جو آرکائیو ہے، ان میں ان کے تاریخی کارنامے موجود ہوں گے. اور مجھے آج بھی یاد ہے، طلعت اقبال ہو یا ہمارے شعراء آفاق جو گائکی کے ماہر تھے مہندی حسن ہو، وہ ان کے کمرے میں بیٹھا کرتے تھے. کئی ایکٹر ہم ان کے کمروں میں دیکھتے تھے، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، کسی بھی شعبے کے جرنلسٹ ہوں، کیونکہ ان کے پروگرام ہمگیر ہوتے تھے، چاہے اکنامکس کا ہو، چاہے پولیٹکس کا ہو، چاہے دوسرے شعبوں میں اسپورٹس کے ہو، تو لوگ ان کے بعد بیٹھے رہتے. اور ہمیں انہوں نے گروم کیا، ہمارے ٹیلنٹ کو گروم کیا، اور بڑا انٹرسٹنگ باتیں کرتے تھے. ایک مہمان نواز آدمی تھے، بڑا انہوں نے نوازا بھی، لوگوں نے بہت نوازا لوگوں کو. اور آج کل جو آج انہوں نے جو پودے لائے تھے، وہ بھی ان کی طرح ایک تناور درخت اختیار کر چکے ہیں. صدقہ جاریہ، بڑے مہمان نواز، لوگوں کا خیال کرنا، دین کی خدمت کرنا. اور ایسی شخصیت تھے کہ میرے خیال میں پاکستان میں اتنی آل راؤنڈ شخصیت ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. جس طرح انہوں نے لوگوں کو بنایا، لوگوں کی خدمت کی، اور اپنے پروفیشن سے جو انہوں نے وفا کی. انہوں نے کمرشل پروگرام بھی کیے، لوگوں کو ہنسایا بھی. جیدی کے مہمان ان کا ایک ایسا پروگرام تھا جو پچھلی نسل جو ہے اس کو بالکل یاد تھا. اور لوگ یقین کریں کہ ٹرانسسٹر ریڈیو، ہمارے عبد القادر قریشی صاحب نے ان کے لیے جو رپورٹ کی ہے کہ جناب وہ ان کے ریڈیو لوگ اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے وہ پروگرام دیکھنے کے لیے. جیدی کے مہمان آپ کو یاد ہوگا، ساجدہ سید جو ایک بہت بڑی آرٹسٹ ہیں، نائلہ جعفری جن کا انتقال ہوا ہے، وہ بھی ہمارے اسپورٹس راؤنڈ میں آتی تھی. اس وقت زمانے میں نے چھوڑ دیا. میرا ان سے تعلق 35 سال کا ہے. ایک ہماری نوجوانی میں ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں گروم کیا، ہمیں پروموٹ کیا، ہمیں پیٹرنائز کیا. اور میری جو اے پی پی کی جو نوکری تھی اس میں بھی ان کا بڑا عمل دخل تھا. اور آپ یقین کریں، بڑے آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. ایک دفعہ میں جب ان کے کمرے میں داخل ہوا تو مہندی حسن بیٹھے ہوئے تھے. اب میں نے کہا کیا ہے مہندی حسن کیا کر رہے ہیں؟ لاہری بات، تو پروگرام تو کرتے تھے، آل راؤنڈ پروگرام تھے. جب چلے گئے تو انہوں نے بتایا کچھ بات چیت وہ کر رہے تھے.
تو انہوں نے کیا بتایا کہ جو نیپال کے شاہ ہیں وہ مہدی حسن جو پاکستان کے بہت بڑے گائک تھے تاریخ میں، چاہے وہ سب کانٹیننٹ بڑی دنیا میں ان کو سنا جاتا تھا، ان کے گانے، ان کی غزلیں، چاہے وہ آپ چلے جائیں محمد رفیع، اب آج بھی میرا خیال ہے جو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں، چاہے وہ نیپال ہو، چاہے وہ لنڈن ہو، لوگ امریکہ ہو، لوگ سنتے ہیں ان کا. تو وہ جو اپنی کرسپونڈنس سے نا، شاہ بریندرا جو تھا، جو اب اس دنیا میں رہے، ان کو کو ہو گیا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا، پوری ان کی فیملی کو، وہ کئی سال تک نیپال کے شاہ رہے. تو جو کرسپونڈنس کرتے تھے وہ اس کے لیے عظیم سرور ان کے کنسلٹنٹ تھے. تو عظیم بھائی ہمیں وہ باتیں بتاتے تھے، تو ہم بڑی دلچسپ باتیں. اور عظیم بھائی نے ہمیں بتایا کہ جو ان کا پروگرام صبح پاکستان تھا، جو میں تقریباً ان کے ساتھ 400 دن کرتا رہا. صبح 5 بجے میں گھر سے نکلتا تھا، تازہ خبریں جا کے APP سے بناتا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے اخباروں میں جو خبریں چھپی ہوئی ہیں اس کو ہم نہیں مانتے، آپ جائیں APP جو رات کو یورپ کے جو ایونٹ ہوتے تھے یا امریکہ کے ایونٹ ہوتے تھے وہ لیٹسٹ خبریں آتے تھے. اور انہوں نے ایسے ایسے کھیلوں کو، چاہے وہ چیس اولمپیاڈ ہو، چاہے وہ فارمولا 1 ہو، چاہے وہ ٹینس ہو، اور ان کے جو پرستار ہیں، دیکھیں اس ٹیم میں کون ہوتے تھے، سید خالد محمود بھی ہوتے تھے. ہمارے کچھ دوست جو ہیں عارف افضال عثمانی امریکہ چلے گئے، اویس نصیر جو ہے وہ امریکہ چلے گئے. اویس نصیر کی تو ہم بھی تربیت کرتے تھے کیونکہ وہ ٹینس کی خبریں بناتے تھے. لیکن جو انہوں نے اپنے نقوش چھیڑے عظیم سرور نے پاکستان کی، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے اس کی ثقافت ہو، چاہے وہ سپورٹس ہو، وہ اس کو ہم بھول نہیں سکتے. لیکن ہمیں جو دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عظیم سرور کی خدمات کو حکومت پاکستان نے ریکگنائز نہیں کیا جو ان کا کنٹریبیوشن تھا. اور ایک بہت دلچسپ میں آپ کو بتانا کہ ان کو کوئی تمغہ نہیں دیا گیا. اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ عظیم سرور کو جو ہے نا غلط انجیکشن لگا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی یہ گردن جو تھی نا وہ گھومنا پڑتا تھا ان کو. اس کے باوجود کہ ان کی وہ چیز تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے اسی وجہ سے ان کے لیے ایک خصوصی گاڑی جو ہے نا اس کو کسٹم سے فری کیا تھا ہمارے صدر جنرل ضیاء الحق نے. اور پہلی جو آٹومیٹک گاڑی تھی چند گاڑیوں میں سے ہوگا وہ عزیز انور کی تھی. آج بھی ان کے گھر کے بعد کھڑی ہے. ہم جب آج گئے تھے ان کے جنازے میں شرکت کرنے تھے، وہ گاڑی کھڑی تھی اور اس گاڑی پہ ہم نے بھی بہت سفر کیا تھا، بہت ہمیں انہوں نے سیر بھی کرائی، لے کے جاتے تھے. جس زمانے میں ہمارے پاس کوئی موٹر سائیکل نہیں ہوتی تو ہمیں وہ پہنچا دیا کرتے تھے قریب کی کئی جگہ سے، وہاں سے ہم بس پکڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن عظیم سرور کا جو کنٹریبیوشن ہے، آج ان کے جنازے میں ریڈیو پاکستان کے بہت لوگ آئے تھے، جرنلسٹ بھی آئے تھے. اور وہ جرنلسٹ جنہوں نے ان کو بنایا، صدقہ جاریہ وہ قائم کیا کرے. مجھے اتنا یقین ہے کہ آج جب وہ قبر میں فرشتے آئے ہوں گے ان کے پاس تو انہوں نے فر جواب دیے ہوں گے. ان کے دین سے ان کا اتنا لگاؤ تھا، ان کی کمانڈ تھی، ان کے ترجمے تھے. جیو میں وہ جو ریلیجس پروگرام کے کنسلٹنٹ ہوتے تھے عارف کے ساتھ، جو اب امریکہ میں. تو عظیم سرور کے جو کارنامے ہیں وہ اس قوم کو پتہ نہیں ہے. لیکن پاکستان نے ایک عظیم شخصیت کو کھو دیا. اب وہ منتل مٹی تلے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی آواز جو ہے وہ اپنے پوری دنیا میں اب بھی سنی جا سکتی ہے، وہ قرآن کے ترجمے کی صورت میں، حدیثوں کے ترجمے کی صورت میں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو، اور اب ہم جو ہے نا، ہم نے ایک چھوٹے سے اپنے دوستوں کو، چاہے وہ عبد الماجد بھٹی ہوں، چاہے شاہد اختر ہاشمی ہوں، چاہے سید خالد محمود ہوں، سردار خان ہوں، عارف افضال عثمانی ہوں، فرخ رحمان صاحب ہو، ان سے ہم نے درخواست کی تھی کہ وہ اپنے تاثرات بھیجیں تاکہ ہم یہ اس اپنے یوٹیوب چینل کے اس پروگرام میں، جو ہمارا ایک پروگرام عظیم سرور جیسے عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ہے، تو وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم سرور کی وفات کے ساتھ ہی براڈ کاسٹنگ کا ایک باب اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے عظیم سرور صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. عالمی اسپورٹس راؤنڈ اپ میں انتہائی پروفیشنل آدمی تھے اور وہ اسکرپٹ بھی خود لکھ لیا کرتے تھے، بہت ساری چیزیں. اور ان کی آواز میں ایک جادو تھا کہ جب کوئی ان کی آواز سنتا تھا تو اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا تھا. اور کافی کچھ ان سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا. اگرچہ زیادہ عرصہ میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا، لیکن میرا جو ان کے ساتھ انٹریکشن رہا وہ بہت ہی زبردست تھا. بڑی ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے، مذاق کرتے رہتے تھے. غصے میں بھی ان کو میں نے دیکھا، لیکن زیادہ تر جب وہ خوشگوار موڈ میں ہوتے تھے تو بڑی زبردست قسم کی باتیں، بڑے زبردست قسم کے جملے کہا کرتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عظیم سرور صاحب جیسے براڈ کاسٹرز شاید بہت ہی کم پیدا ہوں پاکستان میں، لیکن انہوں نے براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں جو نام کمایا، جو عالمی اسپورٹس راؤنڈ اپ وہ کرتے تھے، اس کے علاوہ مزاحیہ پروگرام، JDK اور دیگر چیزیں جو انہوں نے لکھے، ڈرامے، جو کالم لکھا کرتے تھے، کس چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں. لیکن واقعی میں عظیم سرور تھے اور ان کے انتقال کے ساتھ ہی ایک اہم باب اپنے اختتام کو پہنچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں ہوں عبد الماجد بھٹی، اور ویسے تو آپ سے کبھی کرکٹ پہ بات ہوتی ہے، کبھی کرکٹ کے معاملات پہ بات ہوتی ہے، لیکن آج ایک بہت ہی افسوسناک اور دکھ کے ساتھ عظیم سرور بھائی کی خبر اور ان سے جو میرا تعلق رہا ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے استادوں میں سے مینٹور، ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ آج جس مقام پر ہیں، جہاں کھڑے ہوئے، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کیا۔ اپنی ذات میں خود ایک انجمن تھے، ایک انسٹیٹیوٹ تھے، ایک میرے خیال میں براڈ کاسٹنگ انڈسٹری میں ایک بہت بڑا خلا ان کے جانے سے پیدا ہو گیا ہے، جو شاید میرا نہیں خیال کہ ریڈیو پاکستان کی ہسٹری میں نہ پہلے کوئی عظیم سرور آیا تھا اور نہ شاید کوئی بعد میں آ سکے۔ ان کی آپ آواز دیکھیں، انہوں نے آواز کے ذریعے جو جادو جگایا، چاہے وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے اس وقت وہاں سے جو حالات ہوتے تھے حج کے، وہ لوگوں کو ایسے بیان کرتے تھے جیسے وہ بالکل خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں۔ پھر اسلامی سربراہی کانفرنس، اس وقت بھی عظیم بھائی نے بڑا زبردست وہاں پر سما باندھا، اور دنیا کے بڑے بڑے جو سربراہ مملکت آئے تھے ان کے انٹرویوز کیے۔ کرکٹ میں ان کا بہت بڑا خاصہ تھا، انہوں نے عالمی اسپورٹس راؤنڈ اپ شروع کیا۔ پھر مارون گولڈ ورلڈ آف اسپورٹس وہ پرائیویٹ پروڈکشن میں لے کے ریڈیو کے لیے ایڈیٹنگ کر رہے ہوں، تو عظیم بھائی کا کوئی ثانی نہیں تھا اس میں۔ پھر سب سے بڑھ کر ان کے پاس آئیڈیاز بہت تھے۔ پاکستان میں میں کہتا ہوں فارمولا 1 ریس، ہم نے ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ فارمولا 1 ریس کیا ہوتی ہے۔ پھر ورلڈ کپ فٹ بال کی کوریج کے لیے وہ گئے، اور اس کے علاوہ ہم نے ان کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا صبح پاکستان، اور قرآن کریم کا انہوں نے اردو ترجمہ کیا، اور ان کی آواز کے اندر وہ جو اگر جن لوگوں نے وہ اگر سی ڈی سنی ہے، کیا زبردست ان کی آواز تھی۔ بہرحال ایک ایسے کالم نگار کہ جب وہ لکھنے بیٹھتے تھے ان کا ایک منفرد انداز تھا۔ میں، میرے جو دوسرے ساتھی ہیں، احسان قریشی، سید محمد صوفی صاحب تو خود اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، شاہد اختر ہاشمی، اویس نصیر، سردار خان، اظہر حسین ہمارے جیو میں اس وقت کنٹرولر نیوز ہیں، ہم سب نے ان سے بہت زیادہ سیکھا۔ بہت ہی سخت گیر استاد تھے، لیکن جب کام ختم ہو جاتا تھا اتنی شفقت سے پیش آتے تھے، اور پروفیشنل بہت زیادہ تھے، پروفیشنلزم پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ تو میرے خیال میں عظیم بھائی کے جانے سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان میں ریڈیو انڈسٹری کو، اور میرے خیال میں بہت ساری چیزیں تھیں جو شیئر کر سکتے تھے، شاید زندگی نے ان کو اجازت نہیں دی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن جب بھی مورخ تاریخ لکھے گا ریڈیو پاکستان کی، اویس نصیر، سردار خان، اظہر حسین ہمارے جیو میں اس وقت کنٹرولر نیوز ہیں، ہم سب نے ان سے بہت زیادہ سیکھا۔ بہت ہی سخت گیر استاد تھے، لیکن جب کام ختم ہو جاتا تھا اتنی شفقت سے پیش آتے تھے، اور پروفیشنل بہت زیادہ تھے، پروفیشنلزم پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ تو میرے خیال میں عظیم بھائی کے جانے سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان میں ریڈیو انڈسٹری کو، اور میرے خیال میں بہت ساری چیزیں تھیں جو شیئر کر سکتے تھے، شاید زندگی نے ان کو اجازت نہیں دی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن جب بھی مورخ تاریخ لکھے گا ریڈیو پاکستان کی، ان کا نام ہمیشہ سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ خوش قسمت تھے جو لوگ ان سے سیکھنے سے محروم رہے، میرے خیال میں ان کی بدقسمتی تھی۔ تو آج ہم سب سوگوار ہیں، ظاہر ہے ایک شفیق استاد سے محروم ہو گئے، لیکن انڈسٹری کو جتنا وہ انہوں نے کچھ ڈیلیور کر کے دیا، جیدی کے مہمان مارکت الارا ان کا پروگرام آج بھی اس کا لوگ چرچا کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے پروگرام شاید ریڈیو کی انڈسٹری میں دوبارہ نہ ہو سکیں، اور جتنی مقبولیت ان کے پروگراموں کو ملی تھی شاید کسی اور کو نہیں مل سکے گی۔ عظیم بھائی، ہم آپ کو ہمیشہ مس کریں گے، اور آج آپ تو منو مٹی تلے موجود ہیں، لیکن آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کے جو شاگرد ہیں، وہ جب بھی آپ کی بات ہوگی، آپ کی لیگیسی ان کے ساتھ ساتھ اس انڈسٹری میں زندہ رہے گی۔ میرے خیال سے عظیم صاحب کا نام ان کے ماں باپ نے بڑا سوچ سمجھ کر رکھا تھا، عظیم سرور۔ عظیم مطلب گریٹ، وہ ہر شعبے میں، جس شعبے میں انہوں نے کام کیا وہ گریٹ تھے، عظیم تھے۔ براڈ کاسٹنگ لے لیں،
राइटिंग ले लें, कॉलम निगारी ले लें, उसके अलावा स्पोर्ट्स की नॉलेज ले लें, स्पोर्ट्स की कवरेज ले लें, रिलीजियस अफेयर्स में जो उनका ट्रांसलेशन था, जो वो नरेट करते थे कुरान का ट्रांसलेशन, अजीम, ज़बरदस्त। और सर्वर, वो सर्वर उर्दू वाला सर्वर नहीं थे, इंग्लिश वाला सर्वर थे, यानी वो सबको सर्व करते थे। उन्होंने जिस तरह आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप में हम लोगों को सर्व किया, हम लोगों को ग्रूम किया, हम लोगों को मेच्योरिटी दी, हमें नॉलेज दी, हमें बताया किस तरह वॉइस ओवर की जाती है। आज हम टेलीविजन पर वॉइस ओवर करते हैं, लोग हमें हैरानी से देखते हैं कि एक ही दफ़ा में आप इतनी अच्छी वॉइस ओवर करते थे। तो ये अजीम सरवर साहब का कमाल था कि उन्होंने हमें बताया। तो अजीम भी थे वो और सरवर भी थे, सबको उन्होंने सर्व किया। गरीबों की उन्होंने बड़ी मदद की, वो भी एक तरह से बहुत बड़ा सर्व करने वाला की बात थी। तो उनका नाम बड़ा सोच समझ कर उनके माँ बाप ने रखा था। उनकी स्पोर्ट्स की नॉलेज लासानी थी, ज़बरदस्त थी, और जिस तरह वो स्पोर्ट्स राउंड अप करते थे पूरी दुनिया में मशहूर था वो। और हम सब मैच्योर होकर उन्हीं के पास से निकले, और उन्होंने हमें जितना सिखाया हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। और हमें अजीम सरवर साहब को खोकर बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान है हमें, हमारे लिए, और इसकी तलाफी होना बहुत मुश्किल है। Assalamu alaikum and good evening friends, wherever you are watching this epic program to pay tribute to Azim Sarwar the Great, one of the broadcasting legends who has left for heavenly abode on September 12th. During the last 24 hours after my write-up declaring Mr. Azim Sarwar as my top mentor was published, my friends and followers from the world over have been continuously, curiously asking me, they wanted to know who my other mentors are. Well, that's never meant to be a secret. From the field of media, I have two other mentors, Mr. Gulhamid Bhatti and Mr. Abdul Qadir Qureshi. Both of them legends their own life, right? I will share my thoughts about them in some other program. Coming to Azim Sarwar Sahab, his visionary parents had done him a great service by naming him Azim, which means great. And he proved himself a great in whatever he did in the truest sense of the word, which is truly remarkable. Rarely will you find so many qualities in one man, in a single person. He was a true genius. Azim Tareen, to be honest. Having first interacted with him in June 1985, he remained the greatest source of inspiration and motivation to me for the past 36 years. His teachings and lessons will surely guiding me until I live in this world, inshallah. I was among one of his millions of ardent fans and followers when Ihsan Qureshi had taken me to the broadcasting house located in Karachi's bustling Imagina Road on another warm evening of June 1985. Little did I know that this moment was going to be a game changer for me. The amount of confidence he instilled in my veins by picking up the brief report transcribed by me and choosing to narrate it himself in that program Almi Sports Roundup was hard to describe in words. The following day, he made me super confident by offering me a contract which was at par with the leading broadcasters during the program. It was incredible. I think it was the turning point of my life. अजीम भाई के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि अजीम भाई एक ऐसा शजर थे, मोहब्बत का शजर, मुरव्वत का शजर, इनायत का शजर, जिनकी छाँव में सब ने कुछ ना कुछ हासिल किया है। हमारे लिए वो एक उस्ताद और एक स्कूल का दर्जा रखते थे, और उन्होंने हमें सिखाया भी, उन्होंने हमें बताया भी, और आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको बहुत से उनके दर्जात बुलंद करे जन्नत में, और हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अजीम सरवर साहब की वफ़ात की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अजीम सरवर साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर वतन अज़ीज़ के लिए उनकी खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में उन्हें बतौर कमेंटेटर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने का एज़ाज़ भी हासिल है, तो वहाँ उनकी खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक का तर्जुमा पूरी दुनिया में सुना जाता है। रेडियो पाकिस्तान से उनके प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान ने बेहद पजीराई हासिल की। मेरा ताल्लुक़ भी चूँकि रेडियो पाकिस्तान लाहौर से था, तो मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि अजीम भाई मुझे फ़ोन करके कहा करते थे, जब भी वतन अज़ीज़ पर कोई ख़ास मौका आता तो कहते कि इसके बारे में रिपोर्ट्स तैयार करके मुझे भेजो, और वो मेरी रिपोर्ट्स को अपने प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में शामिल करते थे। और जब हमारे यहाँ इंग्लैंड में तशरीफ़ लाते तो हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाते, हमें उनसे मिलकर बहुत खुशी होती।
وہ واقعی بہت عظیم انسان تھے اور ان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو آپ یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ اس میں کچھ ایک آدھ ترجمہ اور ایک کلپ ہمیں عارف افضال عثمانی نے بھیجا تھا، وہ بھی آپ کو سنائیں گے. پچھلے سال وہ جب آئے تھے تو بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ جب میں حج کی کوریج کے لیے گیا تھا تو وہ 35,000 فٹ کی بلندی پہ انہوں نے طائف سے دیکھا جناب خانہ کعبہ میں لائٹیں نظر آ رہی ہیں. تو ایئر ہوسٹس نے وہ ایسی دلچسپ باتیں کرتے تھے، اپنے سحر میں لے لیتے تھے. میں نے دیکھا کہ وہ پردہ ہٹا دیا، وہ آگے نواز شریف بیٹھا ہوا ہے نا صحیح اپنے کمرے میں، تو ایئر ہوسٹس اس کے پاس گئی اور کچھ کہنے لگی اشارے سے. تو ایسے وہ مڑا اور اس نے میری طرف دیکھا اور ایسے انگلی سے اشارہ کیا ایئر ہوسٹس کو. وہ چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی ہے نا، اور آ کے کہنے لگی سر یہ کھڑکی کھولیں اور نیچے حرم شریف دیکھیں. وہ میں نے کھڑکی کھولی تو اتنا بڑا ہے نا، صرف اتنا بڑا، روشنی ہے روشنی ہے روشنی ہے نا، اس میں اتنا سا خانہ کعبہ ہے نا. ظاہری بات اوپر لائٹیں ہوں گی، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ شہر جو وہاں کیا ہے، جدہ نہیں، جدہ نہیں، وہ جو طائف، ہم طائف پہ ہیں، وہ 80 میل دور ہے نا، اور 35,000 فٹ پہ جہاز ہے، وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں نا. تو وہ تو اتنا سا نظر آ رہا ہے نا. صحیح بات ہے، بالکل. تو یہ وہ تو میں نے وہیں سے لبیک اللہم لبیک کیا، اور یہ اور وہ. تو خیر وہاں گئے، پھر وہ طائف پہ اترے رات کو ہے نا، تو وہ خیر نہیں ہوا عمرہ. آ گئے صبح کی فلائٹ سے واپس جہاں سب. ہم بھی اب ان کے سیر سے جب تک ہم زندہ ہیں ان کے سیر سے نکلنے چاہے. وہ ایک جادوئی تلسماتی شخصیت تھے جنہوں نے دین اور دنیا میں ایسے پروگرام تخلیق کیے جسے مدتوں یاد رکھا جائے گا. تو اس پروگرام سے ہم اجازت چاہتے ہیں. ایک مختصر سا پروگرام تھا، حالانکہ کرکٹ کی بھی بہت باتیں ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا یہ خیال تھا مغموم ہے، ان کی یادیں ہمارے دلوں میں رہیں گے، ہمارے دلوں میں وہ بستے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.